إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش عظمت و بڑائی کبریائی و بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے، جس الہ العالمین نے ہم کو آپ کو سارے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے،
بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیائے انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت، سب سے پاکیزہ گروہ جماعت انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم نادش عرب و عجم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر پیش گوئی کی تھی کہ ایک دور آئے گا، فتنے تاریک اور سیاہ راتوں کی طرح لوگوں کو گھیر لیں گے۔ فتنوں کا عالم یہ ہوگا اور لوگ فتنوں کا شکار اس طرح ہوں گے، یصبح المؤمن ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح مومن ہوگا اور رات کو کفر کی حالت میں پہنچ جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوئے وہ کفر کے راستے پر چلا جائے گا۔ اس طرح سے فتنے، دین مخالف سرگرمیاں، صحیح اسلام اور اوریجنل اسلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ربانی ہدایات کے خلاف غلط تعویلیں ہوں گی، غلط تفہیم اور تشریح انسانیت کے سامنے پیش کی جائے گی اور لوگ گمراہی کا، ضلالت کا اور ان تمام فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک، خلفائے راشدین کے زمانے تک سارے مسلمان دین اسلام پر صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ کے دیے گئے صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ لیکن ایک مرحلہ آیا کہ لوگ شکار ہوتے گئے فتنوں کا، آزمائشوں کا، اور ایک بڑا فتنہ جو ابھرا، خوارج کا فتنہ۔ خوارج کا فتنہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلامی حکومتوں اور اسلامی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، ان کے خلاف خروج کیا، ان کی بغاوتیں کی، خوریزیاں ہوئیں، قتل و غارت غری ہوئی۔ اور دوسرا فتنہ جو نکلا، اعتزال کا فتنہ، جس کی بنیاد پر دین کی الگ الگ تعویلیں، تشریح، تفسیر، توجیہ اور دین کو سمجھنے کے لیے الگ الگ پیمانے اور معیار مقرر کیے گئے ان معتزلیوں، جہمیوں اور الگ الگ باطل اور گمراہ ترین فرقوں کی طرف سے۔ تو وہیں سے دین اسلام کے اندر یہ فتنہ پنپتا ہوا، بڑھتا ہوا، عروج پاتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا چلا گیا، جو کہ اعتزال کا فتنہ عقل پرستی کا فتنہ تھا۔ عقل پرستی کا معنی یہ ہے کہ تقدیم العقل علی النقل، اللہ کی وحی کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر اللہ کی وحی کے آگے کسی انسانی عقل کو مقدم رکھنا، ترجیح دینا اور انسان کی عقل کو قرآن و سنت پر فوقیت اور برتری دینا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل پرستی مذموم ہے۔ عقل پرستی کا معنی یہ ہے کہ انسان قرآن کی آیت کریمہ اور اللہ کے پیغام اور فرمان کے ہوتے ہوئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور پیاری سنت کے ہوتے ہوئے
اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احادیث کو ٹھکرا کر کے اپنی عقل سے دین کو سمجھنے، دین کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کرے، یہ ہے عقل پرستی۔ دین اسلام کے اندر عقل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے لیے آزاد نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کا دین اتنا غیر فطری اور غیر عقلی بھی نہیں ہے کہ انسان کی عقل اللہ کے نظام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پرکھنے کا پیمانہ، معیار اور کسوٹی بن جائے۔ ہاں، عقل پسندی اللہ تعالیٰ کے ہاں ممدوح ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دین کی سمجھ میں، میری آیات، میری قدرتوں کی نشانیوں کو سمجھنے میں، میری ان پیغام کو سمجھنے میں اپنی عقل کا استعمال کرے۔ یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، عقل کا سہارا لے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا یہ قول ہے کہ اے لوگو، ہاں اللہ رب العالمین ہاں کے بارے میں غور نہ کرو۔ اس قول کے اندر دونوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ عقل پرستی ایک چیز ہے اور ایک ہے عقل پسندی۔ عقل پسندی یہ ہے کہ انسان ہاں اپنے عقل کا، اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا، اپنی فکر کا اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں اس کا استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو نشانیاں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں میں غور کرے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا تفکروا فی خلق اللہ، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی خلق اللہ۔ اللہ کی مخلوقات میں تو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرو، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں تم غور نہ کرو، یعنی عقل پرستی پر نہ جاؤ۔ عقل پسندی تو ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بڑی بڑی عظیم نشانیاں پیدا کی ہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 49 مرتبہ 49 بار اس بات کا ذکر کیا ہے، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، کہ یہ لوگ اللہ کی ان نشانیوں میں کیوں غور نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جہنمی کہتے ہیں کہ جہنمی ما وقالوا لو كنا نسمع او ناقلو ما كنا فی اصحاب السعیر، تو یہ عقل پسندی کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنمی کہیں گے ہاں وقالوا لو كنا نسمع، اگر ہم اللہ کی باتوں کو سنتے، قرآنی آیات کو سنتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے، ہاں وقالوا لو كنا نسمع او ناقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، تو یہ اسلام کے اندر عقل پسندی جو ہے، ام علی قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ ہاں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے جو عقل لگاتے ہیں، عقل والوں کے لیے عقل کی تو اتنی عظمت ہے۔ آپ غور کریں کہ جو تین لوگ ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مرفوع القلم کہا ہے دین اسلام کے اندر، وہ اسلامی احکام سے بری الذمہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے شرعی احکام کے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے ہاں، اور ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو پاگل ہو جائے، بے عقل ہو۔ بے عقل آدمی، عقل کی اتنی عظمت ہے کہ اگر اللہ نے عقل سے محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شرعی تکلفات سے بھی آزاد کر دیا عقل نہ ہونے کی بنا پر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے، تو دراصل شریعت اسلامیہ کے اندر عقل پسندی دین کو، اللہ کی آیات اور اللہ رب العالمین کی ہاں ان ساری نشانیوں کو، آیات کو اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو غور کرنے میں عقل کا استعمال، یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ ممدوح ہے۔ لیکن عقل پرستی یعنی دین اور شریعت کے احکام کو اپنی عقل کے تابع بنا دینا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قطعاً گوارا نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے دین اسلام کے اندر کہ ایک انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کو ٹھکرا دے۔
اپنے عقل کے پیمانے پر، عقل کی کسوٹی پر. ہاں یہ اللہ کا دین، اگر کسی کو اللہ کے دین کے کوئی احکام عقل کی بنیاد پر سمجھ میں نہیں آتے تو یہ اللہ کے نظام اور احکام کی کوتاہی نہیں بلکہ اس کے عقل کی کوتاہی ہے، بلکہ اس کے عقل کی کوتاہی ہے. کیونکہ دین اسلام یہ اللہ کا فطری نظام ہے، اور انسان کی عقل بھی اللہ رب العالمین کی فطرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے دینی قوانین کو انسانوں کی عقل کے موافق اور فطرت کے موافق بتائے ہیں. اب اگر انسان نہ سمجھے تو اس کی بے عقلی ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں، اس کی عقل میں دین کے یہ احکام سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ اس کی کمی اور کوتاہی ہے میرے بھائیوں. اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر پوری کتاب لکھ دی. ہاں، درء تعارض العقل والنقل، کہ جو لوگ شریعت کے احکام اور مسائل کو اپنے عقل کے پیمانوں پر، میں نے بتایا نا کہ دراصل یہ معتزلی جو فرقہ ہے، گمراہ فرقہ، باطل فرقہ، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والا فرقہ، دینی مسلمات اور دینی تشریحات میں تشکیک اور اسی طرح سے کمیاں اور خامیاں پیدا کرنے والا فرقہ جو دین اسلام کی دشمنی پر مبنی ہے، وہیں سے اسی بنیادوں پر عقل پرستی کے یہ سارے فتنے بڑھتے چلے گئے. اور ایک زمانہ آیا کہ جب فلسفہ اور کلام کو یونان اور یہ ساری چیزوں کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا تو دین اسلام کے احکام اور مسائل کو عقل پر سمجھنے کا رواج فروغ پاتا چلا گیا. آج دنیا میں بہت سارے عقلانی ہیں جن کو عقلانی کہا جاتا ہے. وہ عقلانی نہیں ہے جو اپنے عقل پر دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ کا دین کا کوئی حکم، اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان اور شریعت کا کوئی مسئلہ انسانی عقل کے بالکل خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ اسی لیے انسان کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کا دین نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اللہ کے شریعت کی کوئی کمی نہیں، یہ اللہ کے نظام کی کوئی کمی نہیں ہے، اور عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی جرأت و جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں بتائی ہیں. آج ہمارے دور میں کتنے لوگ ہیں بڑے دانی، کوئی دانی شعوری کے نام پہ، کوئی جدیدیت کے نام پہ، کوئی اسلام کو بڑے اعلیٰ انداز میں سمجھنے کے نام پہ دین اسلام کی نئی نئی تشریح اپنی عقل کی بنیادوں پر پیش کرتا ہے. اور لوگ انہی جدیدیت اور نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر کے گمراہ اور ان کے چالوں اور تدبیروں کا شکار ہو کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم فتنہ ہے، اور یہی وہ عقل پرستی تھی جو اس دنیا میں گناہ، جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ اسی عقل پرستی کی بنیاد پہ ہوا. آپ بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اللہ نے کہا کہ تم سارے کے سارے، میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، تم لوگ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. سارے لوگ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے سوائے ابلیس کے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، تیری جرات کیسے ہوئی کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میرے حکم کے بعد تو نے اپنے ہاتھ سے، میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کا راستہ اختیار کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا ہٹ دھرم سمجھ رہا ہے. کہا ابلیس نے، کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ کیا تھی؟ ابلیس کی عقل پرستی تھی. رادے درگاہ ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے، شیطان رجیم بن گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرے دربار سے ہمیشہ ہمیش کے لیے دھتکارا ہوا ہے. اس نے اللہ کے حکم سے انحراف اور اللہ کے حکم سے سرتابی
اور اللہ کے حکم سے استکبار اور اللہ کے حکم سے انحراف کا جو راستہ اختیار کیا، کہا اللہ تعالیٰ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور میں آگ والا ہوتے ہوئے زیادہ اشرف اور افضل ہوں۔ اس کی عقل نے اسے گمراہ کر دیا اور وہ رادہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، جا یہاں سے، اب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سرکش آدمی ہے، ہاں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت، میری دھتکار، میری فٹکار اور میری بارگاہ سے تو رادہ درگاہ۔ کیا تھا یہ کیوں ہوا؟ عقل پرستی کی بنیاد پر اپنی عقل سے اس نے یہ قیاس کیا کہ نہیں، میں آدم سے افضل ہوں اور میری افضلیت میں آدم کا سجدہ کروں، اس نے اس سے انکار کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑا جو ابلیس کا انکار تھا اور سب سے پہلی معصیت تھی، یہ عقل پرستی کی بنیاد پر تھی۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر بڑا سخت موقف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، عقل پرستی کے حوالے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ ایک خاتون آئی معاذہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہا کہ عقل کی اگر گنجائش ہوتی تو کہتی ہیں، معاذہ کہتی ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، سوال کیا عقل لگایا انہوں نے۔ معاذہ آئی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اماں عائشہ، وجہ کیا ہے کہ ایک حائضہ عورت جب اپنے ایام مخصوص میں ہوتی ہے تو اس کے نماز اور روزے دونوں چھوٹ جاتے ہیں، نماز اور روزے دونوں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن نماز کی قضا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر نہیں رکھی، بلکہ روزوں کی قضا کرے گی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ یہ عقل اس کے استعمال کیا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ احروریۃ انت، حروریہ یہ خوارج کا کوفہ میں ایک علاقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے، خوارج کے گمراہ لوگوں کی ایک قسم تھی۔ مائی عائشہ صرف عقل کی، اسی عقل کے پیمانے پر شرعی احکام کو تولنے کی بنیاد پر اتنی سخت غضبناک ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے معاذہ، کیا تو حروریہ ہے؟ کیا تو گمراہ ہو گئی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ حائضہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ بس اتنا میں جانتا ہوں، اور بناتے صحابہ، امہات المومنین، بناتے رسول اور اس وقت کی خواتین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم پر عمل کرتی تھیں۔ اب آپ بتاؤ، عقل کہتی ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز، یہ عقل کہتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز چھوڑ دے حائضہ عورت اور روزہ پوری کرے، اس کی قضا کرے، تو عقل کے تو خلاف ہے۔ تو اسی لیے مائی عائشہ صدیقہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری عقل اس حکمت تک رسائی کے لیے نہیں پہنچ پا رہی، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک موٹی سی مثال، میں اس کو سمجھانا نہیں چاہتا تھا۔ سال بھر میں اس کو ایک بار کرنا ہے، اور 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے کہ رمضان کے قضا روزوں کی 11 مہینوں میں جب دل کہے اس کو پورا کر لے آسانی کے ساتھ۔ مہینے میں فرض روزوں کی قضا سال بھر میں ایک بار، اور اگر نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہوتا تو ہر مہینے اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس کے لیے کتنی مشکل تھی۔ لیکن ہمیں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم عقل سے استعمال کریں تو اگر ہماری عقل سلیم ہے تو دین کے ان بنیادی احکام کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن مائی عائشہ صدیقہ کے موقف کو سمجھیے میرے بھائیوں، کیا کہا اس نے صرف اتنے پوچھا تھا کہ دین کو تم اپنی عقل سے سمجھنا چاہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تو گمراہ فرقوں میں سے ہے کیا؟ تو دین اسلام کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ معتزلی، جہمیہ، باطنیہ، اب اگر یہ عقل پرستی ہم اس کو فروغ دے دیں
تو آپ بتاؤ کہ سماج میں جو بدعتیں ہیں، امت میں جو فرقے بنے، جو اختلافات ہیں، اگر اس بات کی گنجائش دے دی جائے کہ دین اسلام کو عقل کی بنیاد پر سمجھا جائے تو کس کی عقل پیمانہ ہوگی؟ کتنا بڑا اختلاف ہو جائے گا پوری امت اسلامیہ کے اندر۔ کس کی عقل کو معیار بنایا جائے، کس کی عقل کو کسوٹی بنایا جائے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف سے بچتے ہوئے انسانی بستی میں عقلوں کا جو تفاوت اور اللہ رب العالمین نے جو فرق مراتب رکھے ہوئے ہیں، کس کی عقل کسوٹی ہوگی؟ آپ کی عقل کوئی اور چیز کہے گی، ان کی عقل کوئی اور چیز کہے گی، ان کی عقل کوئی اور چیز کہے گی، اور دین اسلام کا تیا پاچا ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ لو کان الدین بالراء لکان اسفل الخف اولی بالمسح وکان یمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ظاہری۔ چمڑوں کے جو موزے ہوتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دین عقل اور رائے کی بنیاد پر چلتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزوں چمڑے موزے جو پہن کر کے صحابہ کرام کے زمانے میں، عرب کے زمانے میں موٹے موزے پہن کر کے چلتے تھے، عقل یہ کہتی ہے وضو کرتے ہوئے مسح موزوں کے نیچے کیا جائے۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا، لو کان الدین بالراء لکان اسفل الخف اولی بالمسح۔ تو افضل یہ ہوتا کہ موزوں کے نچلے حصے میں، قدم کے نیچے حصے میں مسح کیا جائے، لیکن مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ پیارے رسول کہاں مسح کرتے؟ کان یمسح علی ظاہری ہی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے اوپری حصے پہ مسح کیا کرتے تھے، اوپری حصے پہ مسح کیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنی عقل سے کہیں کہ نہیں نیچے زیادہ ضروری ہے، گندگی نیچے لگی ہوتی ہے۔ ہاں تو دین اسلام عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب جو لوگ اللہ کے دین، احکام اور شریعت کو عقلوں کی بنیاد پر تولتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس دین اسلام کے اندر بہت ساری خطرناکیاں، بہت سارے فسادات رونما کیا۔ شیطان کی تدبیریں آدمی کارگر آ جاتی ہیں۔ ہاں ایک وقت انسان سوچتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان، پھر زمین کس نے پیدا کیا، پھر کیسے پیدا کیا، پھر کہتا ہے کہ من خلق اللہ۔ شیطان اس کو یہاں تک دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھتے سمجھتے یہاں تک لے کے چلے جاتا ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، اور یہی وہ شیطان کے حربے کا شکار ہو کر کے اپنے دین و ایمان سے سودا کر بیٹھتا ہے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کے موافق اور مطابق تو ہے، عقل کا استعمال کیا جائے، عقل کا سہارا لیا جائے، عقل کے ذریعے سے دین اسلام کے اصول، مبادی، احکام، ہدایات اور اللہ کے دین کی باریکیوں کو سمجھا جائے، پیارے رسول کی ہدایات کی تشریح کی جائے، عقل سلیم کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ عقل اتنی زیادہ استعمال کی جائے کہ اللہ کے دین، احکام اور اللہ کے پیارے رسول کے فرامین اور حدیث کو ٹکرا کر کے اپنی عقل کو راجع کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو عقلانی ہیں، انہوں نے اللہ کی ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، کئی آیات کا انکار کر دیا جب دین اسلام کو انہوں نے عقل کی بنیاد پر سمجھنا شروع کر دیا۔ انبیاء کے جو خرق عادات، ان نیچرل جو بڑے بڑے معجزات ہیں، انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر بیٹھے، دین کے مسلمات کا۔ اب آپ کی عقل سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے کیسے بنا دیے، تو کیا آپ قرآنی آیات کا انکار کر بیٹھیں گے؟ آپ کی عقل میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نار نمرود کو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی کیسے کر دی، تو کیا ربانی ہدایات کا آپ انکار کر بیٹھیں گے؟ کیا آپ کی عقل میں سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ نے موسیٰ کے عصا کو، لاٹھی کو اژدہے کی شکل دے کر کے فرعون کے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور انہیں شکست دوچار کر دیا؟ آپ اللہ کی ان آیات اور معجزات کا انکار کر بیٹھے، اور عقل کی بنیاد پر جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کے ان معجزات کا۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر بہت سارے مفکرین پیدا ہوئے،
جو مستشرقین سے مانوس ہوئے، مستغربین سے مانوس ہوئے، عقل پرستوں سے مانوس ہوئے، فلسفی اور علم الکلام کے ماننے والوں سے مانوس ہوئے، اور دین کی تشریح اور توضیح انہوں نے عقل کی بنیاد پر کیا، گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پیارے رسول کی کئی ایک احادیث کا انکار کر بیٹھے، اور شریعت کے مسلمات کو انہوں نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ عقل دین کے لیے میرے بھائیوں استعمال کرنا ایک سہارے کے طور پر ہے، لیکن اللہ کی جہاں بات آئے، جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آئے، وہاں آدمی کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ کوئی اختیار نہیں ہے کسی انسان کو کہ وہ اپنی عقل کی کسوٹی اور پیمانے پر تولتے ہوئے اللہ کے احکام اور شرائع کی دھجیاں اڑائے، مذاق اڑائے، ان کی توہین کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب کوئی آدمی کہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، ایک آدمی آیا امام مالک رحمۃ اللہ، ہم لوگ عقل استعمال کرتے ہیں نا، بہت زیادہ سوچتے چلے جاتے ہیں دین کے بارے میں، ہاں، زیادہ شیطانی حربہ جب آتا ہے تو زیادہ جب آدمی استعمال کرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تقدیر کا لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ استوا اللہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، استوا تو معلوم ہے لیکن کیسے معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سن لے، بڑے سخت موقف میں کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب عرش کو ہم پورا اس کے بارے میں تحقیق کریں، کیسے ہے اللہ، کیسے بیٹھا، اللہ کے اسماء و صفات کا معتزلیوں نے عقل کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ عقل کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی عقل کے ہم موافق اللہ کے اسماء و صفات کھڑے نہیں اترے، انکار کرتے چلے گئے قرآنی آیات کا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استوا معلوم ہے والکیف مجہول، پتہ نہیں کیسے ہے عرش، اور اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا ہوا یہ ہماری عقل سے پرے ہے، اور عقل دوڑانے کی بھی چیز نہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، انہ بدعہ کہا، اور اگر کوئی اس کے بارے میں بار بار تجسس کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، دماغ لگاتا ہے، تو وہ بدعتی آدمی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کرنے والے کو کہا بھگاؤ اس کو، بھگاؤ اس کو یہاں سے، اس مجلس سے، بدعتی آدمی۔ تو یہ دین کا تصور ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں، ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر تم سر تسلیم خم کر دو، اس میں اپنی عقل کو بھاری نہ کرتے ہوئے اللہ کے احکام اور پیارے رسول کی حدیث کو مت ٹکراؤ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کا تقاضا ہے، جہاں قرآنی آیت آ جائے، جہاں پیارے رسول کی حدیث پاک اور سنت پاک آ جائے، بندے کے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ رب العالمین پر، آپ کے احکام پر ایمان رکھنا کا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ لوگوں، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جنہوں نے اپنے اختلافی معاملات اور مسائل میں پیارے رسول کے فیصلے کو اور حکم کو تسلیم نہ کر لیا۔ فلا وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے مشاجرات اور اختلافی مسائل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا لے۔ ہاں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پیارے رسول نے جو فیصلہ سنا دیا اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وما کان لمؤمن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ، یہ ایک مسلمان کا شعار، ایک مسلمان کا وصف، ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان اور منہج ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہہ دیا، پیارے رسول نے فرما دیا، ہم کو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، اب کیوں کھانا ہے؟ ہمیں اپنی عقل کی اسوٹی پر نہیں توڑنا ہے۔ یہ دین اسلام کا استہزاء ہے۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں کہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کروں، میں بنیادی پیغام آپ کو سمجھا کر کے یہی دینا چاہتا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے،
ہم پیکرے تسلیم و رضا بن جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، سراپا اسی کے آگے جھکا دیں۔ ہماری عقل ہو سکتا ہے اللہ کے اس حکم کے خلاف ہو، لیکن اللہ کا حکم عقلوں کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے سمجھنے کی کوتاہی اور کمی ہو سکتی ہے، اس لیے جو دین کو عقل کی بنیادوں پر سمجھانے والے ہیں ان سے بچیے۔ دین کی غلط تشریح عقل کی بنیادوں پر کرنے والے ہیں، اپنے عقید و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں کسی طرح کی کوئی بات کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرے گا، دین میں اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین و احکام پر راجح قرار دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور وہ گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس تمہارے لیے وہی نازل فرما دی اور پیارے رسول کی جو احادیث پاک تمہارے لیے ہیں انہی کی پیروی کرو، انہی کا اتباع کرو، اسی پر چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ان عقل پرستوں کے پیچھے نہ چلو، عقل سے دین کی تشریح اور تفسیر کرنے والوں کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور پیارے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کی تفسیر، توضیح، تفہیم کو اپنے لیے مشعل راہ اور اپنے لیے سرچشمہ ہدایت بناؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے ان تمام فتنوں میں ایک بڑا فتنہ عقل پرستی کا فتنہ ہے۔ ہم لوگ یہ جو اصحاب الرائے ہیں، ہمارے اسلاف نے بڑی سختی کے ساتھ ان سے منع کیا ہے۔ ذکر وقت نہیں ہے کہ میں ذکر کروں کہ کتنی سختی کے ساتھ ہمارے اسلاف ان عقل پرستوں اور دین اور اسلام میں رائے سے دین کی تشریح کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچنے کی تعلیم دی ہے۔ ان کے پیچھے بھی نہ جائیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں، اور یہ اپنا موقف اور مجاز بنائیں اصولی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آیا اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ کوئی عقل کا پیمانہ، کوئی عقل کی کسوٹی، کوئی عقل کا معیار اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں سہارا ہے، لیکن ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری دانست اور دانائی اللہ کے دین کے پرکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن ہم اپنی عقل کی بنیاد پر کسی بھی اللہ کے حکم کو ٹھکرانا یہ ہمارے لیے کفر اور ضلالت اور ہدایت کا باعث اور سبب بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ان عقلانیوں کے چہروں کو پہچانیے، ان عقل پرستوں کے چہروں کو جو دین اسلام کی صحیح اور پیاری تعبیر اور تشریح اور روشن چہرے کو مس کر کے انسانیت کو گمراہی اور ضلالت کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، بھٹکانا چاہتے ہیں، اللہ کے صحیح دین و شریعت سے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی نسلوں کے عقید و ایمان کے بچانے کی فکر اور ان کا سودا اور سامان تیار کیجئے۔ ایسے ضلالت زدہ لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جو گمراہی کی، ضلالت کی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنے لوگ ہیں الگ الگ روپ میں، الگ الگ شکل میں دین اسلام کی غلط تشریح کرنے والے جن کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ علماء اگر بتائیں، رہنمائی کریں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ دین کی غلط تشریح کرنے والے لوگ ہیں، یہ سلف کے منہج سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم ان کی تقریروں کو نہ سنیں، ہم ان کی تحریروں کو نہ پڑھیں، ہم ان کی گمراہی کا شکار نہ ہوں اور اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں۔ یہ ہمارے دین اور ایمان کے عقیدے کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے سچی محبت اور وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرنے اور ہم سب کو عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عقل پرستوں کو دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل پرستی سے ساری امت مسلمہ کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عقل کا دین کے فہم و سمجھ میں صحیح طریقے سے اسلامی اصول اور ضوابط کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما،
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں بالخصوص اپنے اس وطن عزیز میں عزت و سرخروئی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور ایمان اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔